کسی نے ایک سوال کیا ہے، کیا شریعت نے عورت کے کمانے کی اجازت دی ہے؟ ٹھیک، تو بہرحال یاد رکھ لیجئے، شریعت میں عورت کا بلا وجہ کمانا درست نہیں ہے، وجہ سے کمانا درست ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہو، وہ بوڑھا ہو جائے، اس کو صرف لڑکیاں ہوں، کوئی لڑکا نہ ہو، وہ بیمار ہے، اس کے پاس رزق کا مسئلہ ہے، بحالت مجبوری اس کی بچیاں کام کرتی ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ کوئی خاتون ہے جس کا شوہر مر جائے اور اس کے بچے ہوں اور وہ یتیم ہیں اور ان کو پرورش اور پالنے کے لیے اس کا ذریعہ نہ ہو تو وہ کر سکتی ہے۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ امت کے پاس ایسے ادارے ہو، بیت المال کے ایسے نظم ہو جہاں پتہ چلا کہ یہ عورت بیوہ ہوئی تو سب سے پہلے تو اس کا نکاح کا انتظام کرے، اور نکاح کا انتظام نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلے اس کی کفالت کا انتظام کرے۔ لیکن افسوس ہمارے پاس ایسا کوئی نظم باقی نہ رہا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے، جس کو کہیں گے ایک مثال ہے، اپنے پیروں پر اپنے ہاتھوں سے کلاڑی ماری، یہ حال کیا کہ شریعت نے نظم دیا تھا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو چھوڑ دیا۔ اب بھی در در پھرتے ہیں کہ اس کی کون مدد کرے گا، تو نظم ہونا چاہیے۔ اب چونکہ اس علاقے میں ایسا کوئی نظم نہیں ہے تو وہ خاتون جو مجبور کر دی جائے اپنے کام کے لیے وہ یہ کر سکتے، لیکن اب کوئی کہے میں نے اتنا پڑھی اور لکھی تو لہٰذا مجھے آپ کام کرائیے، شوہر سے کہے یا اپنے گھر والوں سے کہے کہ مجھے اتنا پڑھا لکھا ہے، کیوں جب کام پڑھائی لکھائی یاد رکھیے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے کی گئی، آپ کیوں ہمیشہ کمائی کا سوچتے ہیں پڑھائی کے بعد؟ پڑھائی کا مقصد کیا ہے؟ انسان ایک اچھا انسان بنے، دنیا کے اندر کوئی اس کو دھوکہ نہ دے سکے اس کے مال کے معاملے، ورنہ ایک ان پڑھ انسان رہا اور وہ کوئی بولے بتاؤ تمہارا ہینڈسیٹ میں تم کو فلاں کر دیتا اور آپ کے پیسے مار لیتا، تو نقصان ہوتا ہے۔ تو پڑھنے لکھنے سے انسان کو، تعلیم سے اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا حلال مال ضائع نہیں ہوتا ہے، اس کو کوئی دھوکہ دے نہیں پاتا آسانی سے۔ تو تعلیم خوب حاصل کیجیے، لیکن اس کا مقصد یہ نہ رکھے کہ تعلیم حاصل کر کے میں کماؤں گی یا لڑکیاں بالخصوص عورتیں کماؤں گی، یہ درست نہیں۔ بحالت مجبوری یہ کام الگ بات ہے۔ دوسرا، والدین لڑکیوں کو جب پڑھائے تو اس لیے پڑھائی کہ اسے اچھا انسان بنانا ہے۔ ہمارے والدین کیوں پڑھاتے لڑکیوں کو معلوم آپ کو؟ خدا نہ خواستہ طلاق ہو گئی تو پہلے سے پڑھا دو، خام و خواہ کیوں ڈالتی ذہن میں بات؟ پھر وہ لڑکی بھی کیا ہوتی جب شادی کرتی ہے اور کبھی جھگڑا ہو گیا بولتی میں پڑھی لکھی ہوں، میں پڑھی لکھی ہوں، مطلب چھوڑ دیو بھی تو کچھ نہیں۔ یہ مقصد ہے پڑھائی کا کہ آپ یہ اس لیے پڑھے کہ میں طلاق بھی ہو جائے تو میں بالکل خود جی سکتی ہوں اپنے قدموں پہ، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ اچھا انسان بنے اس لیے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو والدین ہی بچوں سے ہی کہے، والدین کہتے بیٹا ہم تم کو اس لیے پڑھا رہے، اونچ نیچ ہو گئی تو، خدا نہ خواستہ یہ ہو گیا تو، یہ عجیب بات ہے۔ تعلیم کا یہ مقصد ہے، یہاں اونچ نیچ ہو گئی تو تعلیم کام آ سکتی ہے، بولنے کی کیا ضرورت کی، اس کے لیے ہم پڑھا رہے ہیں آپ کو۔ تعلیم کا مقصد ایک اچھا انسان، ایک اچھا فرد بنانا ہے تاکہ یہ مومن مسلمان کو دھوکہ نہ دے سکے۔ اور جو علوم دنیا میں چلتے ہیں، علوم میں مہارت حاصل کرنا بھی فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے، امت کے لیے۔ کچھ فن تو بالخصوص تعلیم کا ادارہ ہوا، طب کا ادارہ مطلب معاملہ ہوا، میڈیسن کا معاملہ ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس معاملے میں عورت تعلیم حاصل کر سکتی ہے، تعلیم حاصل کرنا برا نہیں ہے، لیکن کمانا یہ درست نہیں ہے۔ کچھ لوگ بولتے نہیں اب پڑھ لیے تو کماؤ، یہ درست نہیں، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ شریعت نے جو بھی بات کہی بڑی حکیمانہ کہی، اس لیے کہ دیکھیے کچھ گھر ایسے ہیں جہاں مرد اور عورت دونوں کماتے ہیں اور کچھ گھر ایسے ہیں جہاں دونوں پریشان ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ کہ تو عورتوں نے جب کمانا شروع کیا تو ایک عورت کی پوسٹ ایک مرد کا حق مار رہی ہو جس سے خاندان کا حق جاتا ہے۔ شریعت نے کہا نہیں یہ کمانے والا اس کو حق دو اس کے کمانے کا۔ اب آپ کہیں گے نہیں عورتیں بھی جاب کریں گے، تو کسی گھر میں دونوں جاب کریں، کسی گھر میں دونوں پریشان ہیں، ٹھیک۔ تو یہ ریزرویشنز بھی جو ہوئے حکومت نے نکالے، خود حکومت بھی پریشان ریزرویشن سے۔ وہ جو رپورٹس ہمارے سامنے آتی بہت اچھائی کے اعتبار سے آتی، اس کے نقصانات ظاہر نہیں ہونے دیے جاتے ہیں، بہرحال نقصانات ہیں۔ تو لہٰذا میں کہوں گا کہ خواتین بنا کسی شرعی عذر کے یوں ہی نہ کمائیں۔ شریعت اس کی اجازت نہیں تھی، شریعت نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آپ کا شعبہ ہے بچوں کی پرورش، آنے والی نسل کو تیار کرنا، اس شعبے میں لگے رہیے۔ اب عورتوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے شریعت نے جو ان کو گھر میں رکھا، وہ بولتی ہے کیا مصیبت میں ڈال دیا شریعت نے ہم کو، چار دیواری میں رہو، مشکل میں رہو، بچوں کو سنبھالو، فلاں کرو، ہم کو تو کوئی خوشی نہیں، کچھ نہیں، باہر نہیں جانا، مردوں کی اجازت دی۔ یاد رکھیے آپ کو بہت عظیم مقام دیا۔ ایک مثال دوں گا تو انشاءاللہ آپ کا مقام سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک اسکول، ایک کالج کو آپ دیکھیے، کسی انسٹیٹیوشن کو دیکھیے، کسی بھی ایک محکمے کو دیکھیے، اس میں ایک تسلسل ہیرارکی ہوتی ہے کہ بھائی باس، سب آرڈینیٹس، پی ایز اور فلاں کلاس 1 آفیسرز، کلاس 2، کلاس 3، کلاس 4 پیون، یہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ اب ہم اسکول میں چلے جائیں، ایک محکمے میں چلے جائیں تو اس میں سب سے لوور پوسٹ کیا ہوتی ہے؟ میں اس کو برا نہیں کہہ رہا ہوں پوسٹ کو، لیکن اب ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہ بتانا چاہوں، وہ ہوتے ہیں پیونس، یا وہ ہوتے جو ہیلپرس ہوتے ہیں، یا ہوتے آفس بوائز ہوتے۔ یہ کوئی برا کام نہیں ہے، دیکھیے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا یہ برا کام ہے، لیکن پوسٹ کے اعتبار سے چھوٹی پوسٹ، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اب وہ انسان کا دیکھیے ایریا کتنا بڑا ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اوپر کی کلاس میں جاؤ، نیچے کلاس میں جاؤ، اوپر کے آفس میں جاؤ، نیچے ڈپارٹمنٹ میں جاؤ، ادھر جاؤ، وہ دن بھر بھاگتے رہتا ہے، اس کا آفس پورا ہے۔
اس سے اوپر ایک پوسٹ ہوتی ہے, سمجھو ایک اسکول میں لے لیجیے, اس سے اوپر ایک پوسٹ ہے ٹیچر کی ہے. ٹیچر کا ایریا کتنا ہے؟ ایک کلاس روم, کچھ بچے ان کو پڑھاتا ہے, اس پہ کانسنٹریشن دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو ٹیچر کی پوسٹ بھی بڑی ہے, تو اس کا کام دیکھیے آپ ایک محدود علاقے میں ہے. ٹیچر سے بڑی پوسٹ ہے پرنسپل کی. پرنسپل تو کہاں رہتا بیچارہ؟ ایک کیبن میں خالی بیٹھا ہوا دن بھر. آپ بولتے کیا بدھ بیچارہ مورتی, صبح آتا بیٹھا شام بیٹھا ہوا, لیکن اس کی پوسٹ بڑی ہے, 4 دیواری میں رہتا ہو, پوسٹ لیکن بڑی ہے اس کی. اب اس کے پرنسپل سے اونچا سنستھا کا جو مین باس رہتا, چلانے والا رہتا, پریسیڈنٹ, اس کا سیکرٹری, اس کا آفس دیکھیے اتنا چھوٹا سا کیبن, اس میں چھوٹا سا اے سی لگا ہوا, انٹرنیٹ لگا ہوا, وہاں اس کو جو لیپ ٹاپ کی فیسلٹی, پانی اس کے بولنے پہ آتا, چائے اس کی بازو رکھی ہوئی. اب وہ یہ بولے کہ یار دیکھو پیون کتنا اچھا ہے, کتنا گھومتا پھرتا, میرے کو 4 دیواری میں لا کے بٹھا دیے, چائے یہیں دے دے رہے, اے سی یہیں چلا دے رہے, انٹرنیٹ بھی میرے کو دے دیے, میرے کو تو جانے کچھ نہیں مل رہا, میرے کو خالی صحیح مارو بولتے, سائن کرو بولتے, اوپین دو, کتنا بھگتا, کتنا لکھتا, بورڈ صاف کرتا, یہ کرتا وہ کرتا, یار کیا کام ہے اس کا, کاش میں بھی یہاں سے نکل کر اس کے پوزیشن پہ جاتا. تو آپ بولیں گے یار یہ احمق دکھ رہا, میرے کو پاگل دکھتا ہے, یہ پاگل ہے نا جو آدمی اتنی بڑی پوسٹ چھوڑ کر وہ کرے. تو عورتوں کو بھی شریعت نے جو ایک چھوٹے علاقے میں رکھا, دیکھیے جتنا چھوٹا کیبن, سہولت اتنی زیادہ, ذمہ داری یقیناً بڑی, کام اتنا کم. تو شریعت نے عورتوں کو کہا تمہاری عظیم ذمہ داری ہے بچوں کی پرورش, ایک چھوٹے علاقے میں رہو تم, گھر تمہارا ذمہ ہے, بھاگو بھاگو مت چپ باہر مردوں کے جیسا, یہ پیون کے جیسا بھاگتے رہیں گے, تمہارے لیے کما کے لائیں گے. تم پرنسپل کے جیسا اور ایک سنستھا چالک کے جیسا اندر آرام سے بیٹھو, بچوں کی پرورش کرو, یہ تمہارا اصل کام ہے. بحالت مجبوری, اگر کوئی شوہر نہ ہو, انتقال کر گیا ہو, باپ بیمار ہو, یا کوئی کمانے والا نہ ہو, گھر میں مرد نہ ہو, آس پڑوس اور محلہ آپ کو سپورٹ نہ کرتا ہو, تو میں کہوں گا پھر بحالت مجبوری آپ بالکل جاب کر سکتے ہیں. اس میں شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے, پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے, لوگ غیر محرموں سے دوری کو باقی رکھتے ہوئے آپ یہ کر سکتے ہیں. تو یہ نہیں کہ اب بس شریعت نے اجازت دے دی, میں مجبور ہوں, اور آپ اندر گئے برقع ورقع نکال کے پھینک دیا, مرد بھی ہے عورتیں بھی, یہ تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ عزیز آپ یہ کام کر سکتے ہیں.